اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج میں آپ کو لیپریسی ایک ڈیزیز ہے جو کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، اور جو کہ یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو میں جو ہے نا کہ کرونک ڈیزیز ہے، اور یہ ایک بیکٹیریا جو ہوتی ہے نا، بیکٹیریا جو ہے نا تو اس کو یہ افیکٹ کرتے ہیں. جو اس کی جو نفس جو ہوتی ہے، جو کہ ہماری جو ہمیں پتہ چلتا ہے جس سے کہ ہم ہاتھ لگائے تو وہ ہمیں کسی میں جلن یا کچھ وہ جو محسوس ہوتی ہے، اس نفس کو یہ جو ہے نا اس پہ اٹیک کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے نا کہ یہ ہمیں جو ہے کہ جو ہمارے میں جو امیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے. اور یہ جو ہے نا کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جب امیون سسٹم بھی آپ کا بیکٹیریا اتنی ہیلتھ پر حاوی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ان پر یہ ڈیزیز جو ہے نا جو بیک اور جو ہے نا چیسٹ، یہ جو سانس کی نالیاں جو ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو کافی تکلیف ہوتی ہے. تو لکشمی میں جو یہ ڈیزیز، یہ لیپریسی جو ہے نا یہ ایک خطرناک ڈیزیز ہے. تو جب بھی آپ کو یہ ایسی کوئی کنڈیشن میں ہو جس میں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ دیکھو آپ کی سانس کی نالیوں میں اس میں جو مسئلہ آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے نا کہ آپ کی جو اسکن میں جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ جلن ہو، وہ جو نا خاص جو یہ نفس ہوتی ہے نا اس کو یہ بیکٹیریا جو ہے نا اس کو افیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتے ہیں نا کہ یہ جو پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی جو ناک کی جو جگہ ہوتی ہے، یہاں سے یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے نا تو اسکیلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو آگے سے ان کے ناک کاٹے جائے، قدرتی طور پر ان کی جو ناک کا یہ ایریا جو ہوتا ہے نا وہ آرام سے فلائٹ ہوتا جاتا ہے اوپر سے، جس طرح کہ وہ دیمک سے نہیں لگ جاتی، وہ دیمک کی طرح سے یہ کھایا جاتا ہے. اور یہ جو فنگر ٹائپ جو ہوتی ہے نا یہاں سے بھی یہ جو ان کے جو ہے نا وہ اس طریقے سے یہ فنگر بھی وہ آرام سے ان کی فنگر بھی ہو جاتی ہے، افیکٹ ہو جاتی ہے. تو پھر وہ ان کی فنگر کو بھی ایریا کو بھی اٹیک کرتا ہے. اور یہ نوز جو ہوتا ہے نا، یہ ناک کا ایریا جو ہے نا اس کا اندر سے افیکٹ ہوتا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کہ آپ کو کوئی ایسی علامات نظر آئیں کسی پیشنٹ میں، تو آپ اس لیپریسی جو ان کے اپنے ادارے بنے ہوئے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہیں. تو ان کا جو ہے اپنے جو ٹیسٹ ہوتا ہے تو ان کا وہ ٹیسٹ کر کے تو پھر پہلے ڈرماٹالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ڈرماٹالوجسٹ دیکھیں تو وہ پھر خود بخود اس میں جو ان کو جو سمٹم نظر آتے ہیں کہ یا اس میں جو ہے نا لیپریسی کے جو سمٹم نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ ان کو ریفر کرتے ہیں. لیپریسی ایک ان کا ادارہ ہے جو لیپریسی جو خاص کر ان کے لیے جو میڈیسن بھی دیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک اقوام متحدہ نے ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک ادارہ بنایا ہوا ہے لیپریسی کا. زیادہ تر یہ وہ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ پہلے یہ ہوتے ہیں نا یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں نا، تو چترال وغیرہ میں بھی ان کے لیے کافی اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے. اور ایسے ایسا نادر ایریا جو ہوتے ہیں نا ان پیشنٹ کی تعداد ادھر زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ان پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا کہ ان کو جو ہے نا کرنٹین کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈیزیز جو ہوتی ہے نا تو یہ کانٹیجیس ہوتی ہے. تو اس پیشنٹ کو ایک طرف ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. پھر ان کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک خطرناک ڈیزیز ہے، کیونکہ ایک سے دوسرے کو بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو اس پیشنٹ کو جو ہے نا تو علیحدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ پیشنٹ جو ہے نا تو پھر ان کو میڈیسن بھی دیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا علیحدہ رکھا جاتا ہے. تو اس طرح کی کوئی ایسا پیشنٹ جو ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یار ان کی جو وہ سسٹم ہے جو کیا نا ہے جو بندے محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جلن ہوگی، تو وہ جو ہے نا یہ سسٹم ان میں سے ختم ہو جاتا ہے. تو انفیکشن زیادہ ہوتا ہے، بیکٹیریا ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیشنٹ جو ہوتا ہے نا لیپریسی کی طرف چلے جاتا ہے. تو کوشش کریں آپ اپنے پیشنٹ کو ٹائم پر علاج کرائیں، اور لیپریسی کی اپنے ڈپارٹمنٹ وہاں پر ان کو لے جایا جائے اور ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے. اور اس پہ جو ہے نا اس کے علامات کچھ اس طرح ہے نا کہ جس پیشنٹ کو یہ چیز ہو جاتی ہے وہ تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے نا کہ ان پر جو ہے نا
کہ اسکن پر جو پیچز نظر آ جاتے ہیں جو ریڈش کلر کے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان پہ جو نروس سسٹم جو ہوتا ہے نا تو وہ ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، ان کو جو ان میں سے ہاتھوں میں کا نرو وغیرہ ہو گئے، یہ ہو گئے، چہرے فیس ایریا کا جو ہے نا اس میں جو ہے نا اس کو اس بے جان سے ہو جاتے ہیں، تو اس میں اس کو کافی تکلیف سی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی آنکھوں کا جو مسئلہ بن جاتا ہے، آنکھوں پر بھی مسئلہ بن جاتا ہے، ان کی آئی ویژن جو ہوتی ہے نا تو وہ بھی ان کو آنکھیں کھولنے اور بند کرنے میں ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو جو ہے پاؤں پر اور ہاتھوں وغیرہ پر السر سے بن جاتے ہیں، جس میں وہ السر جو ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ کانوں کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، چہرے کو جو ہے نا چہرے کا ایریا بھی اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے یہ دیمک کی طرح ہو جاتی ہے، ان کے جو آتے ہیں تو ناک کو جو ہوتا ہے ناک کو اس طرح سے وہ دیمک جس طرح آرام آرام سے لکڑی کو کھاتے اس طرح یہ اسکن کو کھانا شروع ہو جاتی ہے، اور نوز ایریا سے کھاتے کھاتے یہ ہوتی ہے۔ اور جو ہے نا یہ فنگر ایریا جو ہوتا ہے اس پر اس طرح ہو جاتے ہیں، جو دیمک سے لگ جاتی ہے تو وہ اس کو بھی افیکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اس کا ٹائم اسی طرح کی علامات کسی کو نظر آئیں تو آپ ٹائم پر اپنا علاج شروع کرائیں۔ ڈرماٹالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ریفر کرے گا یہ لیپریسی سینٹر، اور لیپریسی سینٹر میں اس کا ایک اچھی طریقے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کو میڈیسن دی جاتی ہے، اور اس کو اس پیشنٹ کو جو ہے نا ایک سیپریٹ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے یہ کانٹیجس ڈیزیز ہے تو خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پیشنٹ کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے۔ اور جتنا بھی ہو کوشش کریں تو آپ ٹائم پر اس طرح کے پیشنٹ جو، کیونکہ ان کو اگر آپ اس طرح چھوڑ دیں تو یہ ہوتے ہیں نا کہ پھر اس کے آئس کی مسئلہ بن جاتا ہے اور اس کو اندھا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ ٹائم پر اس پیشنٹ کا علاج شروع کرائیں، اور لیپریسی سینٹر کو ڈرماٹالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو اس کی جو سمٹم وغیرہ جو دیکھیں گے کہ اس کی یہ چیزیں یہ ہے تو وہ آپ کو ریفر کرے گا لیپریسی کی طرف، اور لیپریسی پھر ان کا علاج شروع کرائے گا۔ تو کوشش کریں اپنا اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں نا، اس کے جو ہے بیکٹیریا ہوتے ہیں تو وہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں جو کہ ناک کے ذریعے ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے گزرتے ہیں، پھر یہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا پھر یہ ناک کے فلوئڈ سے منہ کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیکٹیریا اس طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو وہ ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں نا تو یہ کم از کم اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ظاہر ہونے میں کم از کم 3 سے 4 سال 5 سال تک لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے، اور یہ جو ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ کو جو اس کے جو وجوہات تو آپ کو پتہ یہ ہے نا کہ بعد میں یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ چیز ہے۔ تو کوشش کریں آپ ٹائم پر اس کا، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس طرح کا کچھ وہ محسوس ہو، میں نے آپ کو علامات میں بھی بتایا ہے، تو یہ آپ کو ٹائم پر آپ ڈرماٹالوجسٹ کے پاس جائیں۔ تو یہ بعض اوقات اس کی جو ہوتی ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس پیشنٹ کو بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اس سے کوشش کریں کہ آپ کو اس قسم کے پیشنٹ کو کسی طرح کی کچھ تکلیف محسوس ہو، کیونکہ یہ بیکٹیریا ہوتی ہیں، بیکٹیریا وہ خطرناک بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں گھس جاتے ہیں تو وہ اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ٹائم پر آپ ڈرماٹالوجسٹ کے پاس اس پیشنٹ کو لے جائیں، اور وہ دیکھے گا اگر اس میں اس طرح کی کوئی اثرات نظر آئیں تو وہ پھر آپ کو لیپریسی ڈپارٹمنٹ کی طرف ریفر کر دے گا، تو وہ جو ہے نا کہ آپ کا علاج شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک خطرناک ڈیزیز ہے۔ ٹریٹمنٹ میں اس طرح ہے نا کہ اس پیشنٹ کو جو ہے نا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اس میں کافی دوائیاں دے دیتے ہیں لیپریسی ڈپارٹمنٹ والے جو لیپریسی ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کے جو علاج شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو کافی میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ اگر ٹائم پہ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں گے تو یہ ہے نا کہ اس کا ٹائم لگتا ہے 6 مہینے سے 2 سال تک لگتے ہیں ریکور ہونے میں۔ تو اگر اس کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں لیپریسی ہے تو آپ اس کو ٹائم پر اس کا علاج کریں تو یہ ہو سکتا ہے جلدی ریکور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ میڈیکیشن کی وجہ سے اس کو جلدی ریکور کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو ہے نا اس پیشنٹ کو ساتھ میڈیسن وغیرہ دیتے رہتے ہیں، تو یہ
اس سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا کہ اگر آپ کو چاہیے کہ اس طرح پیشنٹ ہے تو آپ ٹائم پر اس کا علاج کر لیں تو یہ ہے کہ جس سے اس بیماری سے اس کا چھٹکارا بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کا علاج موجود ہے. لیپریسی ان کی اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، تو وہ اس میں آپ جاتے ہیں، اس کی جو ہے نا اس کو یہ فری آف کاسٹ میڈیسن دیتے ہیں. کیوں پر یہ جو ہے تو یہ ایک این جی او وغیرہ ہوتی ہے لیپریسی کے ڈپارٹمنٹ کی، جو این جی او ہے وہ اس کو چلا رہی ہے. تو آپ کوشش کریں اس طرح کے پیشنٹ کو آپ ٹائم پر ان کے لیے ان کے پاس پہنچائیں تو اس کے لیے وہ جو میڈیسن وغیرہ ہے تو اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جتنا جلدی لے کے جائیں گے تو اس پیشنٹ کو جلدی ریکور ہو جاتا ہے. اور اس پیشنٹ کو آپ ٹائم پر اس کا علاج شروع کرائیں اور لیپریسی ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کے جو اپنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے پاس جائیں. اور یہ جو ہے نا یہ مشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، مشن جو ایک این جی او ہے تو وہ اس کی جو ہے نا اس کا یہ ادارہ لیپریسی چلا رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں آپ ٹائم پر اس پیشنٹ کو یہ علاج کریں، کیونکہ یہ بیکٹیریا زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اور دوسرے کو بھی پیشنٹ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. یہ جو ہے نا اس سے جو بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو زیادہ جو ہے نا گندگی میں ہوتے ہیں، جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور جو ایسے جو بیماری جن کی ایسی کوئی خطرناک بیماری ہوتی ہے جن کے ان لوگوں سے زیادہ کانٹیکٹ نہ رکھیں. کیونکہ ایک تو گندگی ہوتی ہے، دوسری وہ سے لوگوں سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ ڈیزیز جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہو جاتی ہے. اس صفائی کا ذات خیال رکھیں کیونکہ یہ گندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ لیپریسی وغیرہ یہ ڈیزیز شروع ہو گئی تو اس کا بہت جلدی علاج شروع کر لے تو یہ سب سے بہتر اس کا یہ ہے. اور اس کو جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زیادہ ان کے جو پاس جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے جو برتن وغیرہ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اوائڈ کریں، کیونکہ جس کو ہو جائے تو یہ جو ہے نا اس میں یہ جو بیکٹیریا ہوتی ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر اس کو وہ لوگ بھی اس کو ٹیسٹ کریں گے تو وہ بیکٹیریا کے ذریعے ان کے اندر چلا جائے گا، منہ کے اندر، ناک کے اندر، سانس کے ذریعے، تو پھر یہ جو ہے نا یہ ڈیزیز پھیل سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہر چیز کو آپ استعمال کریں تو اس کو صاف کر کے استعمال کریں، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح اس کو پرواہ نہیں کرتے یار، اس چیزوں کو گندی پڑی ہوتی ہے اس میں وہ ڈال کے اس چیز سے کھا لیتے ہیں یار. تو کوشش کریے جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا بہت استعمال کے وقت بہت ایسا خیال رکھا جائے کہ جو ایسے گندے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں پھر اس کے لیے یہ مسئلہ بن جاتا ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ٹائم پر اس کا علاج شروع کریں تو یہ ڈیزیز ہے ریکور ہو جائے گی. اور اپنے ان بچوں کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ایک یہ خطرناک ڈیزیز ہے.